اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسرا کلمہ عرش سے فرش تک کیسے آیا؟ تیسرے کلمے کی طاقت اور اس کی فضیلت۔ ناظرین، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بعض چیزوں کو بعض پر فوقیت بخشی ہے، جیسے کہ رات۔ ساری رات برابر نہیں ہے، ساری رات ایک جیسی نہیں ہے۔ رات کا آخری حصہ پہلی رات پر فضیلت کے اعتبار سے زیادہ برکت والا ہے، یعنی سحری کے وقت اللہ رب العزت خاص طور پر لوگوں کی دعائیں سنتا ہے۔ اسی طرح دن کے پہلے حصے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فضیلت رکھی ہے، یعنی صبح صادق کے وقت۔ اسی طرح ہفتے کے باقی دنوں کے اعتبار سے جمعے کے دن کو فضیلت بخشی ہے، سال کے باقی مہینوں کی نسبت رمضان کو فضیلت بخشی ہے۔ اسی طرح جگہوں کے اعتبار سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کو خاص طور پر چن لیا۔ اسی طرح پیغمبروں میں پیغمبروں کو بعض کو فضیلت بخشی۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بعض اعمال کو بعض پر فضیلت بخشی۔ قرآن پاک کی بعض آیات کو بعض آیات پر فضیلت بخشی۔ قرآن پاک اللہ رب العزت کا کلام ہے، لیکن بعض حصے دوسرے حصے سے زیادہ برکت والا ہے۔ اسی طرح 6 کلمے ہیں، لیکن ان 6 کلمات میں سے تیسرا کلمہ بڑی فضیلت والا ہے، بڑی برکت والا ہے۔ تیسرے کلمے کی فضیلت باقی 6 کلموں سے زیادہ کیوں ہے؟ اس حقیقت کو جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ ناظرین، تیسرا کلمہ تمجید یعنی بزرگی والا۔ ناظرین، پہلے آپ تیسرا کلمہ اور اس کا ترجمہ سن لیں، پھر آپ کو بتائیں گے کہ تیسرا کلمہ عرش سے فرش تک کیسے آیا اور تیسرے کلمے کی فضیلت، برکت اور عظمت باقی 6 کلمات سے زیادہ کیوں ہے۔ ناظرین، آئیے ایک بار تیسرا کلمہ پڑھ لیتے ہیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ پاک ہے اور سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ سب سے بڑا ہے۔ گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی توفیق اللہ کی طرف سے ہے، جو سب سے بلند عظمت والا ہے۔ ناظرین، بزرگان دین فرماتے ہیں کہ ذہنی، نفسیاتی اور معاشرتی مسائل کے شکار ہر انسان کو اللہ رب العزت کے قریب لاؤ، توبہ اور استغفار کی طرف توجہ دلاؤ۔ اس سلسلے میں استغفار کی کثرت اور تیسرے کلمے کا ورد ثابت ہوتا ہے۔ تیسرا کلمہ کیا ہے؟ اس کی برکات کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ تیسرا کلمہ دعاؤں اور وظائف کا مجموعہ ہے۔ نمبر 1 سبحان اللہ، نمبر 2 الحمدللہ، نمبر 3 اللہ اکبر۔ یہ تینوں وہ کلمات ہیں جن کو تسبیح فاطمہ بھی کہا جاتا ہے، جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے منسوب ہے۔ پھر جب یہ وظیفہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو عطا فرمایا تو اس وقت یہ بھی فرمایا کہ اس کے بدلے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اسی طرح تیسرا کلمہ میں کلمہ طیبہ کا جز بھی شامل ہے، لا الہ الا اللہ، اور پھر آخر میں لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ رب العزت کی تسبیح، حمد اور کبریائی کے ساتھ ساتھ اس کے معبود برحق ہونے پر اور ہر تقدیر پر قادر ہونے کا اقرار بھی اس میں موجود ہے۔ علماء کرام اور مفسرین نے تیسرے کلمے کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے عرش بنایا اور فرشتوں کو اسے اٹھانے کا حکم دیا تو فرشتوں کو عرش بہت وزنی محسوس ہوا۔ اس وقت فرشتوں کو سبحان اللہ پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ چنانچہ جب فرشتوں نے سبحان اللہ کا ورد شروع کیا تو اس کو پڑھتے ہی عرش اٹھانا آسان ہو گیا۔ فرشتے برابر اس کلمے کو پڑھتے رہے، یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ السلام وجود میں آئے اور ان کو چھینک آئی تو حضرت آدم علیہ السلام کو الحمدللہ پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا یرحمک اللہ۔ جب فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام سے یہ کلمہ الحمدللہ سنا تو سبحان اللہ کے ساتھ الحمدللہ بھی پڑھنے لگے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا۔ بت پرستی کے خلاف اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی قوم کو لا الہ الا اللہ پڑھنے کا حکم کریں۔ فرشتوں نے جب حضرت نوح علیہ السلام سے سنا تو اس کو بھی ملا کر پڑھنا شروع کر دیا۔ ناظرین، یاد رہے اب فرشتوں کے پاس 3 کلمات ہیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ۔ فرشتے ان کلمات کی تسبیح کرتے رہے، وقت گزرتا گیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا حکم ملا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام حکم کی تعمیل کرنے لگے تو جنت سے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے دمبا لے کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ اس کو قربان کر دیا۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے خوشی سے نکلا اللہ اکبر۔ جب فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ اکبر سنا تو اس کو بھی ملا لیا، پھر یوں پڑھنے لگے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اب فرشتے ان 4 کلمات کی تسبیح کرتے رہے، وقت گزرتا گیا۔ پھر جب ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں بھیجا گیا تو کیسے یہ کلمہ مکمل ہوا؟ پیارے دوستو، آپ ذرا غور کرنا۔ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تیسرا کلمہ کے پہلے واقعات کے بارے میں بیان کیا اور بتایا کہ کس کس طرح سے فرشتے ان 4 کلمات کو جمع کر کے ان کی تسبیح کرتے رہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 4 کلمات کی تسبیح کو سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اظہار تعجب کے لیے فرمایا لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ پیارے دوستو، جب فرشتوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ آخری حصہ سنا تو اس حصے کو بھی ملا کر تیسرے کلمے کی صورت میں ان کلمات کی تسبیح کرنے لگے، جو آج تک جاری ہے اور ہمیشہ جاری رہے گا اور رہتی دنیا تک جاری رہے گا انشاءاللہ۔ جس طرح تیسرا کلمہ مکمل ہوا، اگر آپ تیسرا کلمہ پڑھتے ہیں تو اس کے بہت سے فوائد بیان کیے گئے ہیں۔ صاحب جمال فوائد لکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی ایسا شخص نہیں جو خود پہاڑ کے برابر عمل کر لیا کرے؟ عرض کیا گیا یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کیسے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص کر سکتا ہے، کیونکہ سبحان اللہ پڑھنے کا ثواب احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہے، الحمدللہ کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے، لا الہ الا اللہ کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے، اللہ اکبر کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک اور پھر اولیاء کرام کے عمل سے ثابت ہوا کہ اس کلمہ میں کوئی انمول خزانہ لازمی چھپا ہوا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اس میں موجود کلمات کو خود جیسے بلند و بالا پہاڑ سے بھی زیادہ بابرکت قرار دیا۔ بزرگان دین اس کے بہت سے فضائل لکھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس پوری کائنات سے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے مجھے یہ کلمہ زیادہ پسند ہے کہ میں یہ کہوں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اللہ پاک ہے اور تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود برحق نہیں اور اللہ ہی سب سے بڑا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں حضرت عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کیا میں قرآن سیکھنے کی استطاعت نہیں رکھتا، لہٰذا آپ مجھے وہ کلمات سکھائیے جو میرے لیے اس کے قائم مقام ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا تو یہ پڑھا کر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ پاک ہے، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ سب سے بڑا ہے اور قدرت و طاقت صرف اللہ بزرگ و برتر کی مشیت سے ہی ہے۔ اس نے عرض کیا یہ کلمات حمد تو میرے اللہ کے لیے ہو گئے، تو میرے لیے کیا ہے؟ بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو کہا کر اللہم اغفر لی وارحمنی وعافینی واہدینی وارزقنی، اے اللہ تو مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، مجھے عافیت عطا فرما، مجھے ہدایت دے، مجھے رزق سے نواز دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں کثرت کے ساتھ تیسرے کلمے کا ورد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔